السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں الاثر اسٹوڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ خنیس الرحمان۔ آج ہم بات کریں گے کرسمس کے حوالے سے، کرسمس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس حوالے سے مسیحی برادری کے ساتھ شریک ہونا، ان کی تقریبات میں جانا، اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ بغیر کسی تمہید کے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں فضیلت الشیخ سید ریاست حسین شاہ حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ آپ ٹھیک شکر اللہ کا، آپ سنائیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ شیخ صاحب، کرسمس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ایک عام مسلمان بندے کے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کرسمس بنیادی طور پر عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے۔ جیسے مختلف قومیں، مختلف لوگ کچھ مذہبی تہوار مناتے ہیں، کچھ علاقائی ہوتے ہیں، کچھ موسمی ہوتے ہیں، تو کرسمس بنیادی طور پر یہ عیسائیوں کا تہوار ہے اور ان کا مذہبی تہوار ہے، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ رب العالمین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اللہ کے اس بیٹے کی ان کے خیال کے مطابق پیدائش کی خوشی میں وہ یہ دن مناتے ہیں، اور اس دن ان کی عید ہوتی ہے، ان کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حالانکہ قرآن مجید جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور اللہ تعالی کے والدین بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک ہے کہ جو اتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان گر جائے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے۔ کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ رب العالمین کی یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، کیونکہ اولاد کا ہونا یہ کمزوری ہے، کیونکہ اولاد جب ہوتی ہے تو پھر انسان میں بہت ساری کمزوریاں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت بڑا شرک کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اولاد بنا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے اور ہر طرح کے عیب اور کمی سے پاک ہے۔ اب جو لوگ بھی مسلمانوں میں سے ان کے ساتھ شریک ہوں کسی بھی اعتبار سے، تو اللہ کے رسول فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہوں کسی بھی انداز سے، اور پھر اللہ رب العالمین کو اس طرح سے ایذا پہنچائیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ ان کے معاون و مددگار بنیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہونے کی بات کی، تو اس موقع پر جس طرح عام ہمارے ہاں مبارکباد دی جاتی ہے، جس طرح وہ تو اس کو اپنی عید سمجھتے ہیں، ان کو اس کی عید کہا جاتا ہے، تو اس موقع پہ ان کو مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے مبارکباد دینے کی، تو انہیں اس بات پہ مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح بنائے اور اس کے لیے دعائیں۔ تو اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں اور ہم انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے اور اولاد سے پاک ہے۔ تو ان کو مبارکباد دینا، دیکھیں ویسے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، ان کا خیال رکھنا، حسن اخلاق، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت آپ کافروں سے لڑ رہے ہوں، برسرے پیکار ہوں، اسلام یہ نہیں سکھاتا، لیکن اس طرح کے مواقع پر انہیں مبارکباد دینا، اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ہاں اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کرسمس کی مبارکباد دے۔ اچھا، تو شیخ صاحب یہاں پہ تحفے کے حوالے سے ان کو تحفہ وغیرہ دینا، جس طرح کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں اکثر جگہوں پہ جو خاکروب ہیں، صفائی کرنے والے، وہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ وہ کام وغیرہ کرتے ہیں۔ اکثر آپ پاکستان میں دیکھیں ان کی بھی ایک آبادی ہے، ان کے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں،
اکٹھے کئی جگہ پہ آفیسز میں کام کرتے ہیں، تو ان کو تحفہ وغیرہ دینا اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں عام حالات میں جب وہ ہمارے پڑوسی ہیں، کام کرنے والے ہیں، یا کسی بھی اعتبار سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ تعلق اچھا ہونا چاہیے. ان کے ساتھ لین دین کرنا، انہیں تحفے تحائف دینا تاکہ وہ اسلام کے قریب ہوں، انہیں دعوت دینا، یہ سارے کام جائز ہیں. لیکن جب بات آ جاتی ہے ان کے مذہبی تہواروں کی، تو ایسے موقع پر انہیں تحفہ دینا بھی ایسے ہی ہے جیسے انہیں مبارکباد دینا. ایسے ہی. جیسے پہلے ہم نے کہا نا کہ مبارکباد نہیں دے سکتے، بالکل بالکل. تو اسی طرح اب اس خاص موقع پر ان کا تحفہ وصول بھی نہیں کر سکتے جب وہ اس خوشی میں دے رہے ہیں. اس خوشی میں اگر وہ تحفہ دے رہے ہیں اور ہم قبول کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا، اور انہیں اس موقع پر تحفہ دینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ خاکروب ہوں یا ہمارے پڑوسی ہوں یا کسی بھی اعتبار سے ہمارا کوئی تعلق ہے. تو ہم اس خاص مناسبت سے ان کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتے. عام روٹین میں انہیں عام زندگی میں تحفہ دیا جا سکتا ہے، ان سے لیا بھی جا سکتا ہے، انہیں کھلایا جائے، ان سے کھایا بھی جا سکتا ہے، تو اس میں عام حالات میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب خاص حالات ہیں تو یہ ان کا خاص مذہبی تہوار ہے. اس کرسمس جی، اس عید کے موقع پر شریک ہونا کسی بھی انداز سے ایسے ہی ہے گویا کہ ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، تو اسی کے ساتھ جڑا ایک اور سوال ہے. ہمارے ہاں مختلف اداروں میں، یہاں تک کہ اگر میں غلط نہ کہوں تو مذہبی حوالے سے بھی کچھ شخصیات اور ادارے جو ہیں ان کی تقریبات میں شریک ہو کر کیک کاٹتے ہیں ان کے اعزاز میں، ان کی عید کے موقع پر. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ دیکھیں، برائی کرنے والا کوئی بھی ہو اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا. غلطی کرنے والا جب غلطی کرتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہوتی ہے، اس کو دلیل بنا کے دوسرا بھی وہ غلطی نہیں کر سکتا. تو اگر ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں بھی ان کو راضی کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں تو وہ غلط امن کے نام پہ جس طرح ادارے، حکومتی ادارے بھی موجود ہیں، امن کمیٹیاں، یہ جا کے ان کے جو چرچز ہیں اور وہاں پہ عبادت گاہ ہیں وہاں جا کے کیک وغیرہ کاٹتے ہیں. تو ایسے موقع پر ان کے ساتھ اس طرح شریک ہونا، دیکھیں یہ ایک غلط رسم ہمارے ہاں چل پڑی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیک کاٹنے سے کوئی امن کا پیغام جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو کام ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے وہ کام کر کے ہم امن نہیں بلکہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور جب اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر امن نہیں ہوا کرتا، پھر تو آپس کی لڑائیاں اور فتنے بڑھا کرتے ہیں. تو ہم کاش کہ صرف ان مواقع کی بجائے ہم ویسے ان کے حقوق کو پہچانیں اور ان کا خیال رکھیں، اور انہیں خاص طور پر سب سے بڑا ان کا ہمارے اوپر حق یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ہے، توحید کی نعمت سے نوازا ہے، تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم انہیں بھی توحید کا پیغام دیں، انہیں بھی اسلام سکھائیں، اور ان کے بارے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. تو ہم انہیں جہنم کی آگ میں جلتا ہوا تو یعنی اس طرف جاتا ہوا تو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ ٹس سے مس نہ ہوں، اور صرف ان کی تھوڑی سی خوشی، جو خوشی ہے بھی غیر شرعی، تو اس میں شریک ہو کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پاکستان کے اندر جو فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، اس موقع پر جو غریب مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں راشن تقسیم کرتے ہیں یا ان کی مالی حوالے سے ان کے ساتھ امداد کرتے ہیں. تو کیا یہ ایک عام مسلمان فلاحی تنظیم ہو، وہ ایک بذات خود شخصیت یہ کام کرے، تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو چیز درست نہیں ہے چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، جیسے ہم نے کہا کہ انفرادی طور پر بھی اس خاص موقع پر جیسے عام حالات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تنظیمیں ان کے ساتھ تعاون کریں یا افراد کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب کسی خاص موقع پر اور وہ چیز بھی ایسی ہو جو اسلام کے خلاف ہو اور اسلام کی بنیادی روح کے خلاف ہو، تو ایسے موقع پر ہم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کر رہے ہیں تو ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی اور نافرمانی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا سکتا. ایسے موقع پر جب ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے اور تم اپنی اس خوشی کا اظہار کرو اور تم یہ نعرے لگاؤ اور یہ کہو کہ اللہ کا بیٹا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کی پیدائش کی خوشی میں دن منا رہے ہیں، تو تم مناؤ، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کا جو اصول ہے نا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب، یہ تو ہم نے کرسمس کے حوالے سے بات کی. اب اسی کے ساتھ جڑا یعنی چند دن بعد 1 جنوری نیا سال شروع ہو جائے گا، تو اس رات جو ہے
نیو ایئر نائٹ کے نام پہ جشن منایا جاتا ہے. آپ اگر اسلام آباد کے اندر ہم موجود ہیں، یہ سینٹورس اور اس کے بعد گیگا مال، یہاں پہ ایک جشن، آتش بازی، ہلڑ بازی اور اس طرح کے جو ہیں قبیح قسم کے کام ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیا سال منانا اور نئے سال کے حوالے سے جشن کا اہتمام کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہاں تو بہت ساری برائیوں کا سمجھے کہ اکٹھ ہو گیا. ایک تو نیا سال منانا، ایسا ہی ہے، اس پہ سوال ہے. بالکل. دوسرا کہ نیا سال ہے کیا، ہاں جی، مسلمانوں کا نیا سال ہاں کب جی، شروع ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ اس وہ تو پہ جو محرم میں شروع فضولیات ہوتا اور ہے. جو کچھ ہاں ہوتا ہے، جی، مطلب جو فضولیات ہوتی ہیں اس میں، اور جو لغو کام ہوتے ہیں، مرد و زن کا جو اختلاط ہوتا ہے، یہ بہت ساری بالکل، خرابیاں اس میں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ نئے سال کا، مسلمانوں کا جو نیا سال ہے، مسلمانوں کے سارے معاملات وہ ہجری سال کے حساب سے ہیں. دیکھیں ہمارے روزے ہیں تو وہ ہجری سال کے حساب سے ہیں، ہم چاند کے حساب سے ہیں سارے معاملات ہمارے. اگر کہیں اور کوئی معاملہ ہے، مثلا زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، تو ہم نے جو حساب و کتاب رکھنا ہے وہ ہجری سال کے حساب سے، یعنی جو چاند کا حساب ہے اس کے حساب سے ہمارے سارے معاملات ہیں. بالکل، تو اس کا آغاز تو محرم سے ہوتا ہے، بالکل ہمارے ایسا ہی ہے. مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز. تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ کس طرح تبرہ ہوتا ہے، مقدس ہستیوں کے ساتھ ہم بالکل، کیا بالکل، کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ایک باعث افسوس چیزیں جو ہے نا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہوتا ہے. اس طرف جب ہم اس تشابہ میں آتے ہیں اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے جی، ہوئے، تو اس کو ہم نئے سال کے طور پر لیتے ہیں. اور پھر اس میں ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں اگر نیا سال ہے بھی، نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے، تو ہمیں تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ماضی کے سال میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بالکل، نہیں ہونی چاہیے. بالکل جو میں نے فرائض میں کوتاہی کی ہے اب وہ نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی. جو میں نے اپنے کام میں ڈنڈی ماری ہے وہ اب میں نہیں ماروں گا. بجائے اس کے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو. بالکل، یعنی رب کی عدالت میں جب کھڑے ہو کے ہم سے سوال ہو تو اس سے پہلے بندہ اپنے آپ سے خود سوال کر لے. تو بدلتے سال کے ساتھ ہمیں ایسے ہی. اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تھا کہ جو میرے اندر غلطیاں تھیں وہ اب دوبارہ نہیں ہوں گی، جو کوتاہیاں تھیں ان کوتاہیوں سے اب میں باز رہوں گا. یہ کرنے کے بجائے ہم جن کاموں میں پڑ گئے، مرد و زن کا اختلاط، بے پردگی، ہلڑ بازی اور آتش بازی اور فضولیات، اور حالانکہ اسلام تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ کلو وشربوا ولا تسرفوا، کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی. تو ہم کن کن چیزوں میں کس انداز سے اسراف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. تو نیا سال آیا ہے تو وہ ہمارا پہلے سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے بالکل تھا. ایسے ہی. اللہ کے نافرمانی یعنی چھوڑ کہ کے مسلمانوں کا فرمانبرداری کی سال طرف محرم آنا سے شروع تو ہو چکا، بلکہ اب غالباً یہ آگے شعبان شروع ہونے والا ہے. تو یعنی مسلمان کے لیے وہ تو اس کا سال شروع ہو گیا، لیکن اب اس کے لیے اگر ایک ترتیب چل رہی ہے جی. تو اس ترتیب کے حساب سے وہ عزم نو کرے، تجدید نو کرے. ہاں دیکھیں ہم اس سال کے حساب سے بھی، چونکہ ہمارا حساب و کتاب عموماً سارا عیسوی چل چلتا رہا ہے، عیسوی چلتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اسے بھی سال مانتے ہیں. لیکن اس میں ہمارا کام تو یہ تھا کہ نیا سال آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. بالکل. لیکن ہم مزید بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور نیو نائٹ کے نام پہ جو فحاشی ہوتی ہے، جو عریانی ہوتی ہے، جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، وہ میرے خیال سے ہم اتنا نہیں سمجھتے جتنا عوام سمجھتی ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. ہمارے جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے، تو ہمیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا چاہیے اور اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. ہم تو فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور فضولیات سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹتی. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا، بلکہ ہمارے ناظرین کو یہ سب کچھ بتانا بہت ضروری تھا، بالخصوص کرسمس کے حوالے سے. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو نیا سال شروع ہو رہا ہے چند دنوں بعد، عزم نو کریں اور اس طرح کے جتنی خرافات ہیں اور غیر مسلم تہوار ہیں ان سے بچنا بہتر ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.